بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میں حافظ محمد احمد امام محمدی سیفی، اور آج محمدی میڈیا پر یہ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے، اور آج کے ہمارے مہمان استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محسن ریاض قادری صاحب، مدرس ہیں جامعہ محمدیہ ساہیوال کے، آج کے ہمارے گیسٹ ہیں۔ پہلے تو جناب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی نوازش آپ نے ٹائم عطا فرمایا۔ محمدی میڈیا کے ناظرین، آج ہم پوڈ کاسٹ کا جو آغاز کر رہے ہیں وہ قبلہ استاد صاحب کی کچھ حالات زندگی اور جس انداز کے اندر آپ نے اپنا دور طالب علمی گزاری اور اس کے بعد جو تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالہ سے یہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ علماء طلباء سب کے لیے مستفید ہوگا۔ پہلا سوال قبلہ استاد محترم کی بارگاہ میں کہ آپ نے تعلیم کا آغاز کب اور کہاں سے کیا، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آگاہ کرتے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محمدی میڈیا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج جو ہے مجھے اس قابل سمجھا، اور تعلیم کا آغاز جو ہے یہ الحمدللہ 2004 سے میں نے اپنے پیارے جامعہ محمدیہ کے اندر حفظ القرآن کے ساتھ آغاز کیا، اور قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کے بعد پھر جو ہے میٹرک گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول سے حاصل کی اس کی ڈگری۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2010 میں قبلہ بابا جی کی خصوصی شفقت اور محبت کے ساتھ ان کا حکم ہوا، اور انہوں نے اس چیز کا خوب جو ہے اظہار محبت فرماتے ہوئے میرے قبلہ والدہ گرامی سے کہا کہ ان کو میرے حوالے کیجئے۔ تو 2010 میں الحمدللہ جامعہ محمدیہ میں تعلیم کے لیے میں نے داخلہ لیا، اور الحمدللہ پھر جو ہے 2017 کے اندر درس نظامی کی سند فراغت حاصل کی۔ اچھا حضور، یہ ساری دور طالب علمی، ان میں کن کن علماء و مشائخ کے ساتھ سامنے آپ نے بیٹھ کے براہ راست علم حاصل کیا؟ ان کے اندر کن کا خوبصورت نام ہمیں نظر آتا ہے؟ الحمدللہ اس کے اندر نمایاں اور سب سے اعلیٰ نام جو ہے وہ قبلہ استاد مکرم طریقت رہبر شریعت مفتی امام بخش ندیم محمدی سیفی اطال اللہ عمرہ، ان کا خصوصی یہ کرم ہے اور ان کی خصوصی یہ سمجھیے دعا ہے اور محنت محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے اس چیز کی طرف راغب کیا، کیونکہ میرے زندگی کے اندر جب میں نے میٹرک کیا تو اس وقت میرے سامنے جو ہے 3-4 اور بھی شعبہ جات تھے، جس کے اندر جو ہے ایف ایس سی کرنے کا بھی ارادہ ہوا، جس کے اندر میں جو ہے ڈپلومہ کرنے کے لیے بھی گیا، اسی طرح گورنمنٹ کالج کے اندر بھی داخلہ لینے کا ارادہ بنا، لیکن الحمدللہ مربی محسن قبلہ استاد گرامی نے میرے والد گرامی سے کہا کہ اس بندے کو میرے حوالے کیجئے، انشاءاللہ جو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے ان کے پیچھے اقتدا کریں گے۔ تو الحمدللہ قبلہ استاد گرامی کے دعاؤں کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی جو ہے ان کی محنت اور ان کی خصوصی کرم نوازی ملی کہ انہوں نے خود جو ہے الحمدللہ مجھے تدریس کی طرف مائل بھی کیا، اور اپنے قیمتی فنون اور قیمتی وقت کو ہم جیسے نکموں پر اس کو جو ہے خرچ بھی کیا اور ہمیں اس قابل بنایا۔ اس کے اندر نمایاں قبلہ بابا جی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ قبلہ استاد مکرم حضرت علامہ مفتی کریم بخش رضوی صاحب، ان کی خصوصی جو ہے محنتیں اور ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں کہ ہم اس قابل ہوئے، اور قبلہ استاد مکرم علامہ غلام رسول ربانی صاحب، اللہ ان کو بھی عمر خضری عطا فرمائے، ان کا بھی بہت ہی زیادہ جو ہے ہم جیسوں پر علمی طور پر جو ہے کرم ہے، مہربانی ہے۔ انہی بزرگوں کی برکتوں کے ساتھ اور ان کی محنتوں کے ساتھ آج جو ہے ہم اس قابل ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا استاد محترم، یہ مکمل آپ کا تعلیمی سفر وہ جامعہ محمدیہ کا ہی ہے یعنی؟ الحمدللہ میرا آغاز جو ہے، ابتدا جو ہے حفظ سے لے کر اختتام کا جو ہے درس نظامی تک، دورہ حدیث تک، الحمدللہ جامعہ محمدیہ ہی آغاز ہے، اور تعلیمی سفر درس نظامی کا اختتام اور تکمیل جو ہے وہ بھی جامعہ محمدیہ ہے، اور الحمدللہ اب تدریس کا سلسلہ بھی جامعہ محمدیہ میں ہی ہے۔ اچھا استاد جی، اس کے اندر کیونکہ آپ کے لیے بہت سے راستے تھے، آپ میڈیکل کے فیلڈ میں بھی جا سکتے تھے اور بہت سی فیلڈ تھی آپ کے لیے، تو کبھی اب یہ ذہن میں یہ نہیں آیا کہ کاش میں اس طرف چلا جاتا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے بہت خوبصورت جو ہے میرے اللہ نے جو ہے مجھ پر کرم فرمایا
من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جو ہے دین کی سوجھ عطا فرماتا ہے، سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جس وقت میں نے درس نظامیہ کی طرف قدم رکھا، بہت سارے میرے ایسے دوست احباب تھے جو الحمدللہ میری علمی قابلیت سے واقف تھے، انہوں نے بڑے مشورے دیے۔ کس نے کہا کہ آپ جو ہے یہ ایف ایس سی کریں، آپ جو ہے میڈیکل سائنس کی طرف آئیں، آپ کمپیوٹر سائنس کی طرف آئیں، آپ دیگر ڈپلوما کی طرف آئیں، آپ وغیرہ وغیرہ اس طرح کام کریں، اللہ نے آپ کو بڑا جو ہے ذہن عطا فرمایا، محنت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر خصوصی میرے رب کا کرم ہے کہ 3-4 شعبوں کے اندر میں نے اپلائی کیا، لیکن اس کے باوجود میرے رب نے پھر مجھے جو ہے دین ہی کی طرف موڑ دیا ہے۔ یہ میرے اللہ کا خاص کرم ہے کہ میں دین کی طرف آیا ہوں۔ اچھا، بعض استادی ایسے یادگار کچھ لمحات ہوتے ہیں دور طالب علمی کے اندر، آپ نے ایک وقت گزارا اور عالم دین بننے کے لیے ایک ظاہری بات ہے اتنی اسٹرگل ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ جا کر اس منہج پر آتا ہے، تو کوئی ایک ایسا مرحلہ، ایک ایسی یادگار صورتحال جو آپ کے لیے رہی ہو دور طالب علمی میں؟ جی، ابتدا کے اندر جب میں نے حفظ شروع کیا تھا تو ایک نیا ماحول، ایک نئے دوست، نئے جو ہے رنگ ہوتے ہیں، تو ابھی تقریباً 10-12 دن گزرے اور پھر ادارہ جات کے اندر ماحول ہوتا ہے کہ گھر جیسا وہ ماحول تو نہیں ملتا کہ بندہ جس طرح آزادی کے ساتھ گھوم سکے، آزادی کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے حفظ شروع کیا تھا تو ابھی چند دن گزرے تو میری طبیعت جو ہے، میرا دل گھبرا گیا تھا۔ تو اس وقت جب میں گھر گیا اور ابا جی سے کہا، والد گرامی سے کہا کہ میرا دل نہیں کر رہا، تو انہوں نے بھی دعائیں دی اور مجھے اپنے مرشد کے پاس لے گئے، انہوں نے بھی دعائیں دی اور قبلہ بابا جی نے بھی دعا کی۔ الحمدللہ ان بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ اس دن کے بعد مجھے جو ہے کبھی دینی معاملات کے اندر گھبراہٹ نہیں ہوئی اور مجھے جو ہے اس کام کے اندر کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ یہ ایک میری زندگی کے اندر ایسا مرحلہ تھا، اگر میں اس کو مس کرتا تو شاید آج میں کہاں سے کہاں تک پہنچتا۔ تو یقیناً جو ہے ان بزرگوں کی دعاؤں اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ ہر قدم پر میرے والد گرامی کی حوصلہ افزائی ہے کہ وہ ہر قدم پر مجھے جو ہے رہنمائی کرتے، کیونکہ ان کی یہ دلی یہ تمنا تھی، ان کا ارادہ تھا کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ میرے مالک مجھے جتنے بھی بیٹے عطا فرمائے گا میں ان کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو الحمدللہ یہ ان کی ہر قدم پر کاوش، ان کی محبت اور رہنمائی ہے کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اور کہیں پر جو ہے مجھے دینی علم سیکھنے کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ اچھا استاد، اس کے بعد بعض ہمارے درس نظامی کے ایسے علماء فضلاء ہوتے ہیں کہ فراغت کے بعد وہ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کا تدریسی فیلڈ میں رہنا اور یہ پڑھنا پڑھانا، اس کی یہ چوز کرنے کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ دیکھیے دین کی طرف آنا یہ بھی میرے رب کا کرم ہے، دین کو سمجھنا اور مکمل حاصل کرنا یہ بھی اسی کا کرم ہے، اور پھر اس چیز کو حاصل کر کے پھر اس کو آگے پھیلانا، اس پر عمل کرنا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ وگرنہ بہت سارے احباب جو ہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر موجود ہیں کہ ان کو اس طرف آنا ہی نصیب نہیں ہوتا، اگر آ جاتے ہیں تو راستے کے اندر جو ہے وہ نہ مکمل دوڑ جاتے ہیں، مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی خوش نصیبی کے ساتھ اس فیلڈ کے اندر آ کر اس دین کو مکمل کرتا ہے، درس نظامی کی تکمیل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے دنیا کی طرف جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دین کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے اپنے علم کے ساتھ وفا نہیں کی۔ اگر خدا کی قسم اپنے علم کے ساتھ وفا کرے، اس کو صحیح معنی کے اندر سمجھے اور اس پر عمل کرے، تو یقیناً جو ہے اس کو کسی کی طرف راغب ہونے کی کوئی ضرورت نہ پڑے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، شروع سے جامعہ محمدیہ میں تدریس فرما رہے ہیں یا پہلے بھی کہیں پر؟ جی الحمدللہ، میں نے پہلے عرض کی ہے کہ الحمدللہ اسی جامعہ کے اندر میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے، اور خصوصی قبلہ بابا جی کی شفقتوں کے سائے میں اسی جامعہ کے اندر تدریس جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد بھی ہیں، تو کتنا عرصہ تدریسی فرائض سر انجام دیتے کو ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں۔ تقریباً میں 2017 میں نے سند فراغت حاصل کی ہے، اور جیسے ہی الحمدللہ درس نظامی مکمل ہوئی تو قبلہ بابا جی نے حکم فرمایا کہ علامہ ثواب نے مولانا اسی فیلڈ کو آگے اپنانا ہے، اور قبلہ بابا جی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہ پاک جو ہے میرے اس شاگرد کو، میرے اس بیٹے کو کسی اور کی طرف راغب نہ کرے، بلکہ اللہ اسی دین ہی کی برکت سے اس کو رزق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ قبلہ بابا جی کی دعا کے ساتھ، ان کی شفقت کے ساتھ 2017 سے ہی میں نے جو ہے اپنے پیارے جامعہ محمدیہ کے اندر تدریس کو شروع کر دیا، اور یہیں پر جو ہے خدمت کر رہا ہوں۔
اللہ کریم مجھے جو ہے سدا اسی جامعہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا، اس کے اندر استاد محترم ایک بڑا طلباء کے اندر ذہنوں کے اندر یہ اشکال پایا جاتا ہے کہ اگر دین کی تعلیم حاصل کی تو والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ ہم بیسیکل جو ہے میں دینی علماء ہو یا وہ لوگ جو دین حاصل کرتے ہیں وہ، یا اگرچہ جو ہے دین سے ہٹ کر اسکول کالجز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ رزق کا مالک جو ہے، خالق جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہت سارے ایسے احباب ہیں جو ایک دن بھی سکول نہیں جاتے، لیکن جو ہے اللہ ان کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ کئی پڑھے ہوئے بندے ان کے نوکر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے ملازم ہوتے ہیں۔ تو یہ مت سوچئے کہ اگر آپ اللہ پاک کے دین کے لیے اپنے بیٹے کو وقف کرتے ہیں تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ نہیں، یقیناً جو ہے اللہ پاک ان کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے کسی کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو یقیناً جو ہے الحمدللہ دیکھا ہے کہ وہ احباب جو دینی معاملات کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ سکون کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اور اللہ کرم فرماتا ہے کہ ان کے رزق کے اندر کبھی کمی بھی نہیں ہوئی اور ان کو کبھی کسی قسم کی کوئی تنگی بھی نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو بھی اس فیلڈ میں آنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سونا پڑا ہو؟ الحمدللہ اللہ کا ایسا احسان ہے کہ ایسا کوئی وقت نہیں آیا، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کبھی ایسا وقت آئے بھی نہ، الحمدللہ۔ اچھا استاد جی، آخر میں ایک دو سوالات ہمارے جو طالب علم جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے، کن علوم اور فنون کے اوپر مہارت ضروری ہے جس سے قابلیت پیدا ہو سکے؟ دیکھیے، بلاغت کا ضابطہ ہے مقتضی الحال، پبلک ڈیمانڈ۔ احباب گرامی قدر، جس طرح ہماری عوام ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے اندر ہمیں ان فنون کے اندر، ان علوم کے اندر مہارت تامہ ہونی چاہیے۔ مثلا آج کل جو ہے ایک بات کے اندر فقہی طور پر احباب گرامی قدر ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فقہی مہارت رکھیں، ایک مسئلے کو اس طرح ہم حل کریں کہ تاکہ جو ہے ہمیں کسی دوسرے سے رہنمائی نہ لینی پڑے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم غور کریں کہ آج کل دنیاوی معیشت جو ہے کس طرف جا رہی ہے، اس پر نظر رکھیں۔ نئے آنے والے فتنے جو ہے ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے رد کے لیے ہمارے پاس دلائل موجود ہونے چاہیے۔ آج کے لوگ وہ قصے کہانیوں کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ دلائل کی دنیا کو تلاش کرتے ہیں، اور بالخصوص جو ہے قرآن و سنت، قرآن و حدیث کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے اندر جو ہے دینی عالم کو، دینی طالب علم کو ضرور زیادہ سے زیادہ مہارت تامہ اور خوب جو ہے اس کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ آخر میں ہمارے محمدی میڈیا کے ناظرین کے لیے ایک پیغام؟ جی، وہی عرض کرتا چلا جاؤں کہ چاہے کوئی دینی کسی مدرسے کا طالب علم ہو یا کسی اسکول کالج کے اندر جو ہے پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہو، عرض یہی کرتا ہوں کہ تعلیم کو تعلیم سمجھیے، تعلیم کو ذریعہ معاش اور ذریعہ نوکری نہ بنائیں، بلکہ ہم اس چیز پر فوکس کریں، ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو صرف اور صرف سیکھنے تک محدود نہ رکھیں، پڑھنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس کو اپنی زندگی پر ضرور لاگو کریں، اس کو اپنے اوپر جو ہے اس قانون کو لاگو کریں۔ یقیناً ہماری یہ سستی، ہماری کمزوری اور ہماری ناکامی، اور آج ہمارے ملک کے اندر جو بدامنی ہے اور ہمارا ملک جو ہے ترقی پذیر ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم کو علم نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈگریاں لے لیں گے، بڑے جو ہے ہم سنتیں حاصل کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے بڑے عہدے مل جائیں گے۔ تو علم کو علم سمجھیں، علم کو ذریعہ معاش، ذریعہ نوکری نہ سمجھیں۔ جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل طور پر اپنے اوپر لاگو کریں، اس پر عمل کریں۔ یقیناً جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی امن والا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہمارا ملک بھی سرخرو ہوگا۔ جزاک اللہ استاد محترم، آپ نے وقت عطا فرمایا۔ محمدی میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ یہ آج ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور علم اور علماء سے جڑے رہنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ علم اور علماء سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ہمارے سے جڑے رہیے۔